مخاطب ہو کر بیٹھیں گے۔ جناب حضرت مولانا منظور یوسف صاحب آپ حضرات کے سامنے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ درس حدیث سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والبيهقي۔ وعن وهب بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى، رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي، وقال الترمذي هذا حديث حسن صدق رسوله النبي الكريم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله مولانا العظيم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات سے میں اپنے استاد محترم وکیل احناف حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد نیمل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی جانب سے انتہائی معذرت کروں گا کہ حضرت والا اپنی بے حد مصروفیات کی بنیاد پر آپ کے اس پروگرام میں تشریف نہ لا سکے، اور ان کا آنا بہرحال طے تھا۔ تقریباً 1 ماہ پہلے مولانا فخر الدین رازی صاحب نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا، اور ان کے ارشاد کے مطابق میں نے حضرت استاد محترم سے وقت بھی لیا اور وقت بھی طے ہوا، لیکن اچانک ان کے مدرسے کے ایسے سخت اور زبردست آثار سامنے آ گئے کہ جن کی وجہ سے انہیں اپنے تمام اسفار ملتوی کرنا پڑے۔ تقریباً رمضان کے مہینے تک تسلسل سے ان کے اسفار تھے، اور تمام تقاریب اور پروگرام انہوں نے منسوخ فرما دیے اپنے مدرسے کی مصروفیات کی بنیاد پر، اور مجھ سے یہ حکم فرمایا تو میں ضرور انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ تو میں نے راضی صاحب سے بھی درخواست کی ہے کہ جیسے آپ کے یہاں تشریف ملے آپ مجھے دوبارہ بتائیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن حضرت ضرور آپ کے درمیان میں تشریف فرما ہوں گے۔ اس لیے آپ اللہ سے درخواست ہے کہ آپ سے محسوس نہ فرمائیں، بڑے حضرات ہیں، ان کے آزاد، ان کی مصروفیات، ان کی مشغولیات ہوتی ہیں، اور یقیناً اس موقع پر سب سے بہتر جو کام ہوتا ہے اس کو آدمی ترجیح دیتا ہے۔ انسان اپنے بڑے بڑے عزائم کرتا ہے، لیکن وہ عزائم اور وہ ارادے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس ارادے میں حائل ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ تو ربی بفصل عزائم، کہ میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا ہے عزائم اور ارادوں کے ٹوٹنے کے ساتھ، کہ میں ایک کام کا ارادہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بیچ میں حائل ہو جاتی ہے، تو میں جان لیتا ہوں کہ کوئی ذات ہے جو میرے ارادے کے بیچ میں حائل ہو گیا، جس نے مجھے اس کام سے روکا اور مجھے یہ کام نہ کرنے دیا۔ تو غرض یہ کہ انسان اس جہان میں بہرحال صاحب عذر ہے، اور صاحب عذر اگر عذر پیش کرتا ہے اور وہ از خود عذر پیش کرے یا کوئی اپنا نائب یا اس کی جانب سے کوئی بھی عذر پیش کرے تو عذر کو قبول کر لینا چاہیے۔ اب یہ مشکات میں آخری جو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، پہلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے
ایک درخواست تو آپ تمام احباب دوستوں بزرگوں سب سے یہ ہے کہ جب بھی کسی صحابی کا نام آئے تو انتہائی محبت عقیدت کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے. اور صحابہ میں کچھ نام ایک ساتھ ایسے آتے ہیں کہ جہاں رضی اللہ عنہما کہا جاتا ہے، جن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے. جہاں باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے، تو اس جگہ پر رضی اللہ عنہما کہا جاتا ہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اسی طرح سے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما. اور عام طور پر جب بھی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ، اگر کسی صحابیہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہا. اور جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا یہ ہمارے ذمہ لازم ہے. کم از کم اس مجلس میں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں. جس آدمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہوگی اتنا زیادہ وہ درود کو استعمال کرے. اس قدر زیادہ وہ درود کا کلمہ زبان پر لے کے آئے گا. آپ محدثین کی کتابیں دیکھیں گے، مشکات میں آپ دیکھ لیں، اسی طرح سے بخاری ہے، مسلم ہے، صحیح سترہ کی پوری کتابیں، جہاں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ہر صاحب کتاب، ہر مصنف انتہائی اہتمام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھتا ہے. بسا اوقات ایک صفحے پر 20 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور ساتھ ہر بار صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا. اس قدر اہتمام کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بڑا بخیل ہے وہ انسان کے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور میرا تذکرہ آئے، میرا نام آئے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. اس لیے بار صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. اس حدیث میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان، بے شک اللہ تبارک تعالی نے میری امت سے خطا اور نسیان ومستکرہ علیہ، اور وہ کام جو امت سے جبرن اور مجبور کر کے کروائے گئے، زبردستی کروائے گئے، یہ سارے کے سارے کام اللہ پاک نے میری امت سے درگزر کر دیے ہیں، معاف کر دیے. یعنی 3 قسم کے کام. نمبر 1 وہ کام جو کسی آدمی سے خطاً صادر ہوا ہے. خطاً کا ترجمہ ہم اردو میں کرتے ہیں غلطی سے صادر ہو گیا. غلطی سے صادر ہونے کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، اسے وضو یاد ہے، اسے روزہ یاد ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، پھر بھی غلطی سے کلی کرتے ہوئے پانی کا کچھ قطرہ حلق میں اتر گیا تو یہ خطاً، یہ غلطی سے یہ عمل ہوا ہے. اسی طرح سے ایک آدمی کوئی شکار کر رہا ہے، اس نے سامنے دیکھا کہ کوئی ہرن یا کوئی جانور ہے اور اس پر اس نے تیر چلایا یا بندوق کی گولی چلائی. بعد میں جب گولی لگ گئی ہے، تیر لگ گیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو انسان تھا، تو انسان کو اس نے مار دیا. تو یہ بھی قتل خطا کہلاتا ہے، غلطی سے ایسا ہو گیا. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی نے میری امت سے خطاً صادر ہونے والے اعمال کے اوپر گرفت کے معاملے کو معاف کر دیا ہے. آخرت میں گرفت نہیں ہوگی. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا میں پکڑ نہیں ہوگی، نہیں. دنیا میں اگر کسی نے خطاً کسی کو قتل کیا یا غلطی سے کسی کا مال برباد کر دیا تو دنیاوی اعمال کے اعتبار سے اسے گرفت ہے، اسے دیت دینی پڑے گی، اسے اس کا جرمانہ دینا پڑے گا. ہاں آخرت کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی گرفت نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس سے عمل خطاً غلطی سے صادر ہوا ہے. اسی طرح سے نسیان کے طور پر، نسیان کا معنی ہے بھول کر کوئی کام کر لینا. تو اگر کوئی آدمی بھولے سے کوئی کام کر لیتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی بھولے سے کوئی عمل کر لیتا ہے، نماز میں غلطی ہو گئی ہے، بھول گیا ہے، روزے میں غلطی ہو گئی ہے، بھول گیا ہے، بھول کے کوئی چیز کھا پی گیا ہے، تو اب ارشاد فرمایا کہ آخرت کے اعتبار سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے. آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. ہاں اگر یہ بھولے سے کوئی کام یہاں اس نے دنیا میں کیا اور جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس پر بہرحال اس کو گرفت ہوگی. اگر بھولے سے کسی کا مال برباد کر دیتا ہے، کسی کی جان کو تلف کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے تو گرفت ہوگی، آخرت کے اعتبار سے اس پر کوئی گرفت اور معاوضہ نہیں ہوگا.
اور تیسری چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، کہ اگر کسی آدمی کو زبردستی کر کے اس سے کوئی کام کروایا گیا، مثال کے طور پر کسی آدمی کو زبردستی کی گئی اور اسے یہ کہا گیا کہ یہ کلمہ کفر تم کہو ورنہ تمہاری جان چلی جائے گی، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کسی نے گستاخی کا کلمہ کسی سے زبردستی کہلوایا اور اس کو کہا کہ اگر تم نہیں کہو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تم نہیں کہو گے تو تمہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی، تو جس جگہ پر آدمی کو اس کے عرض کے تلف ہونے کا، جسم کے کسی عرض کے کٹ جانے کا خطرہ اور خدشہ ہے یا جان چلی جانے کا خدشہ اور خطرہ ہے، تو اس موقع پر اگر وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے اور دل میں ایمان راسخ موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کا مواخذہ نہیں فرماتا۔ در حقیقت یہ ایک آیت کی تشریح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہ غضب من اللہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ابتدائی زمانے میں یہ اسلام لے آئے، اور ابتدائی اسلام میں وہ لوگ جو خاندانی اعتبار سے مالی اعتبار سے کمزور تھے، جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ مصیبتیں اور سب سے زیادہ تکلیفیں ان لوگوں کو جھیلنی پڑی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 افراد نے سب سے پہلے علی الاعلان اسلام کو ظاہر کیا۔ 7 افراد نے سب سے پہلے اسلام کو علی الاعلان ظاہر کیا، جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہوئے، انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام کو ظاہر فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام کو ظاہر فرمایا۔ عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور عمار کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، یہ 7 اشخاص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو ظاہر فرمایا۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حفاظت ہوئی ہے فمنعہ اللہ، اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی بعمہ ابی طالب، ان کے چچا ابو طالب کے ذریعے سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ مسلمان نہ ہو سکے لیکن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوب انہوں نے حمایت فرمائی، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم قریش کے بیچ میں رکاوٹ اور حائل بن گئے، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک بھی کسی مشرک کو نہیں آنے دیا، حتی الامکان نہیں آنے دیا۔ اس کے باوجود بھی پھر بھی مشرکین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دی، زبانی ایذائیں بھی دی ہیں اور اسی طرح سے جسمانی تکالیف بھی دی ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی ایذائیں تو مجنون، دیوانہ، پاگل، شاعر، اس قسم کے الفاظ، اور جسمانی ایذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے دی گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل نے کہا کہ کون ہے؟ فلاں قبیلے کے اندر ایک اونٹ ذبح ہوا ہے اور اس اونٹ کی اوجری کو لے آئے اور یہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کی گردن پر آ کر ڈالے جب یہ سجدے میں جائے۔ عقبہ ابن ابی معیط یہ مشرکین کے ایک سردار تھے، یہ بدبخت اٹھا اور اس نے جا کر اس اوجری کو حاصل کیا اور آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو آپ کی گردن پر یہ ناپاک یہ غلاظت اس نے ڈالی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ منظر دیکھا، ان کو کسی نے بتایا، ابھی بچی تھی، تھوڑی بھاگی آئی اور آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس غلاظت کو دور فرمایا، یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت دی گئی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگوں نے تکلیف دی لیکن اتنی نہ دی اس لیے کہ قوم کھڑی ہو گئی ان کی بھی، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وقت تک ستایا گیا لیکن ابوبکر صدیق نے ان کو آزاد کرا دیا اور خرید کر آزاد کر دیا، وہ بھی ایذاؤں سے کچھ وقت کے بعد محفوظ ہو گئے۔
بس اس کے بعد جو باقی رہ گئے حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والد یاسر اور سمیہ رضی اللہ عنہا اور مہدان اور خباب، فرمایا مت پوچھو ان کے ساتھ مشرکین نے کیا برا سلوک کیا، ہر دن ایذاؤں میں تکلیفوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ انہی تکالیف کو سہتے سہتے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شہید ہو گئی۔ حضرت سمیہ کی شہادت کے بعد اور ان کے شوہر حضرت یاسر عمار کے والد وہ بھی شہید ہو گئے، مشرکین نے ان دونوں کو شہید کر دیا، اور عمار رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اتنا پیٹا اتنا ستایا، لیکن چونکہ ان کی جوانی تھی بہت ساری تکلیفیں برداشت کر لی، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ مشرکین نے کہا کہ دو راستے ہیں تمہارے سامنے، یا تو تمہیں یہاں جان دینی پڑے گی، اور کس طرح سے ستایا، سخت گرم سلاخیں آگ میں گرم کر کے ان کے جسم سے کو ڈالا جاتا تھا، اور کہا کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ نازیبہ کلمات کہو اور ہمارے بتوں کی تعلیم کرو، یا جان دینے کے لیے یہاں تیار ہو گئے۔ جب نیزا حد سے تجاوز کر گئی، تکلیفیں حد سے بڑھ گئی، تو انہوں نے زبان سے وہ کلمات جو مشرکین کی منشا تھی وہ کہہ دی، وہ کلمات کہنے تھے کہ اس کے بعد بے حد پریشان ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول مجھے اس قدر ستایا گیا کہ میرے ماں باپ بھی شہید ہو گئے، اب اس کے بعد یہ ظالم میری جان لینے کے دربے ہوئے، اور مجھ سے آپ کی شان میں نازیبہ کلمات انہوں نے کہلوائے ہیں اور اپنے بتوں کی تعریف مجھ سے کروائی ہے، اب آپ بتائیے میرے لیے کیا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عمار بتاؤ تمہارا اس وقت دل کیسا تھا، تمہارے دل کی کیا کیفیت تھی؟ اللہ کے رسول دل تو 100% مطمئن تھا کہ آپ اللہ کے رسول برحق ہیں اور اللہ پاک ہے، اور ان بتوں کی حقارت اور نفرت میرے دل میں تھی، بس زبان سے جو میں نے کچھ کہا دل سے میں نے نہیں کہا۔ اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت ڈالی کہ جس شخص کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا گیا، اگر اس نے کلمہ کفر کہہ دیا اور دل کے اندر اس میں 100% ایمان راسخ ہے، تو اللہ پاک درگزر کرنے والا ہے، اللہ معاف۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اگر کسی شخص کو مجبور کیا گیا اور اس نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن فرما لیں، اکراہ دو طرح کا ہوتا ہے، مجبور کرنا، زبردستی دو طرح کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کو زبردستی کرتا ہے کہ بھائی تم کلمہ کفر کہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو، یا اللہ کی شان میں گستاخی کا کلمہ کہلواتا ہے، اگر ایک آدمی کلمہ کفر زبان سے نہیں بولتا اور وہ ظالم اس کی جان لے لیتا ہے، اسے مار دیتا ہے، تو یہ شہادت کی موت ہے۔ صحابہ نے اس پر بھی عمل کیا، یہ عظیمت کہلاتا ہے، بڑا درجہ ہے، صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ اور اس پر بھی اس کی بھی اجازت ہے کہ اگر تم کلمہ کفر کہہ کر زبان سے، دل سے نہیں، زبان سے کلمہ کفر کہہ کر اگر اپنی جان ان ظالموں سے چھڑا دو اور تمہاری جان کسی اور موقع پر کام آئے، تو جب بھی تمہیں اس بات کی رخصت ہے، اللہ پاک تمہاری گرفت نہیں کرے گا۔ ایک مجبوری تو یہ ہے، دوسری مجبوری یہ ہے کہ اگر کسی کو حرام کھانے پر مجبور کیا کہ یہ حرام ہے، حرام کھاؤ ورنہ تجھے قتل کر کے رہے گا، خنزیر کا گوشت لا کے سامنے رکھا ہے کہ یہ کھاؤ ورنہ تجھے قتل کر کے رہے گا۔ اب اس موقع پر اگر ایک آدمی وہ حرام نہیں کھاتا اور اپنی جان دے دیتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ وہ کہا نے لکھا کہ اب گناہ گار ہوگا، اب اس کے لیے لازم ہے کہ اس حرام کو کھا لے اور اپنی جان کو بچا لے۔ پہلی جگہ جہاں بات کی توحید کی، رسالت کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کے متعلق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے متعلق، وہاں اگر جان دے دیتا ہے تو شہادت کی موت ہے، اور اگر اپنی جان بچا لیتا ہے تو جب بھی اس کو رخصت اور اجازت ہے۔ لیکن دوسرا والا جو معاملہ ہے، حرام کھانے کا معاملہ ہے، وہاں اگر وہ اپنی جان دے دیتا ہے تو گناہ گار شمار ہوگا، وہاں اسے لازم ہے کہ اس حرام کو اختیار کر لے اور اپنی جان بچا لے۔ اس لیے بھی اللہ پاک نے اس کو اختیار دیا ہے۔ باقی بہت تفصیل ہے اس میں، باب اکراہ یعنی مجبوری کا باب، فقہ میں اس میں بہت تفصیل ہے کہ اگر تمہیں کوئی آدمی اس طرح کے اعمال پر مجبور کرتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال علماء سے یہ مسائل پوچھے گئے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جو روایت ہے عن باز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال وأنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. یہ حضرت باز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ یہ ایک مشہور روایت ہے اور اس میں کئی تفسیریں ہیں. پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ باز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ اس کی سند کا مطلب کیا ہے. یہ بات سے نشین فرما رہی ہے تو صرف طلبہ سے متعلق ہے اور طالبات سے متعلق ہے کہ باز بن حکیم روایت کرتے ہیں یعنی باز روایت کرتے ہیں اپنے والد حکیم سے اور حکیم روایت کرتے ہیں اپنے والد سے جو کہ باز کے دادا ہیں. تو اس طرح سے معنی بنے گا کہ باز بن حکیم روایت کرتے ہیں اپنے والد سے اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے یعنی باز کے دادا سے. تو جدہ اور ابی دونوں ضمیریں وہ باز کی طرف راجع ہیں. اور باز بن حکیم عن ابیہ اور ان کے جو باز بن حکیم کے والد تھے وہ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہما. معاویہ بھی اور حیدہ بھی یہ دونوں باپ بیٹے صحابی تھے. باقی باز بن حکیم اور یہ تو صحابی نہیں ہے اور حکیم کے متعلق بھی ہے کہ یہ بھی صحابی نہیں ہے. انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح فرمائی. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات قرآن مجید کی آیات کی تشریح بے شمار آیات کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے اور اپنے ارشاد سے قرآن مجید کے شارح ہیں تشریح فرمانے والے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی اس آیت کی شرح فرمائی. آیت میں یہ مکمل یہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اب اس آیت کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو اور تمہیں اللہ پاک نے دوسروں کے نفع کے لیے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے اور تم دوسروں کو خیر کا حکم دیتے ہو اور دوسروں کو گناہوں سے روکتے ہو. تو اس میں پہلی بحث تو یہ ہے کئی طرح سے اس کی بحث ہے کہ تم خیر امت تم سب سے امت افضل ہو. تو افضل ہونا کس اعتبار سے کہاں ان کا افضل ہونا لکھا ہوا ہے. تو ملا علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح لکھا ہے کہ ان کا افضل ہونا اللہ پاک کے علم میں ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ ان کا افضل ہونا اللہ پاک کے علم میں ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کا افضل ہونا لوح محفوظ میں درج ہے. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ان کا افضل ہونا گزشتہ امتوں کے اندر معروف ہے اور مشہور ہے کہ یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے. باقی دوسری بحث اس میں یہ آتی ہے کہ تم خیر امت یہ لفظ کان جو آیا ہے کہ تم بہترین امت تھے اس کا ترجمہ ہم اردو کے اعتبار سے یہ کریں گے کہ تم بہترین امت تھے. تو کیا یہ بہترین امت تھے اب نہیں ہے. یہ بات ہے نشین فرما لیجیے. علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم خیر امت کا معنی یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا. کنتم بھی آیا انتم بھی آیا اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ تم بہترین امت تھے بھی اور ہو بھی اب بھی ہو اور قیامت تک تمہارا بہترین ہونا ثابت ہے. اسی طرح سے علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ یہاں پر کانا ماضی کے تمام زمانے کے لیے آتا ہے. جیسا کہ آپ اردو میں لفظ کہتے ہیں کہ زید غنی ہو گیا جس کو ہم عربی میں تعبیر کرتے ہیں کان زید غنی زید غنی تھا تو اب نہیں ہے اب نہیں ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ کان استعمال فرمایا ہے جیسے کہ کان اللہ علیما حکیما. اس کا معنی ہے اللہ پاک علم والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے ماضی میں بھی حال میں بھی استقبال میں بھی قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ. بالکل اسی طرح سے کنتم خیر امت یہ امت سب سے افضل ہے. پہلے بھی تھی اب بھی ہے آئندہ بھی ہے ہمیشہ ہمیشہ اس کا افضل ہونا ثابت ہے. اسی طرح سے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین امت جو اسے کہا گیا اس سے کون لوگ مراد ہیں. تو جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سب سے بہترین امت سے مراد تمام امت ہے. ساری امت سب سے بہترین ہے گزشتہ امتوں سے بہترین. اور بعض فقہاء نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. اور ایک قول یہ ہے کہ صرف اصحاب ہجرہ ہیں
ان مہاجرین مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ شہداء اور صالحین مراد ہیں، لیکن عرض یہ کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ کنتم خیر امت سے مراد پوری امت مراد ہے، صرف اس زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں، تابعین کے تبع تابعین کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری امت جو ہے سب کے لیے بہتر ہونے کا معنی ہے۔ اب یہ بات تشریف فرمائے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہتر ہو، تم لوگوں کے نفع کے لیے بنائے گئے ہو اور تم لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تو یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ للناس کا معنی ہے لنفع الناس، لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، اور لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، تو مطلب یہ ہے کہ بہترین ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے، دوسروں کے لیے خیر خواہ بنے، آدمی کی زبان سے، آدمی کے مال سے، آدمی کے اعمال سے دوسرے مسلمانوں کو نفع پہنچے، خیر پہنچے۔ شر الناس، بدترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے ایذا رسانی کا ذریعہ بن جائے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو بدترین انسان خلائق میں، مخلوق میں سب سے بدترین انسان کون ہے؟ پوچھا گیا کہ رسول ہمیں تو نہیں معلوم۔ آپ نے ارشاد فرمایا بدترین انسان وہ ہے، بدترین انسان وہ ہے کہ جو اکیلے تنہا رہنا پسند کرتا ہو، تنہا سفر کرتا ہو اور اکیلے کھاتا ہو، اپنے ماتحتوں پر ظلم اور زیادتی کرتا ہو، یہ بدترین انسان ہے۔ اور پوچھا اور بدترین بتاؤں کون ہے؟ جی اللہ کے رسول بدترین فرما وہ ہے کہ جس کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہوں، وہ بدترین انسان ہے۔ اور ارشاد فرمایا بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے شر سے اور ایذاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، یہ بہترین ایک آدمی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کس کا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سب سے بہترین اسلام اس کا ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ تو اس لیے ہم سب سے بہترین بننے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے اس سے بھی زیادہ تمہیں برا اور بدترین انسان بناؤ؟ جی اللہ کے رسول آپ نے ارشاد فرمایا اس سے زیادہ برا اور بدترین آدمی وہ ہے کہ جو آدمی دنیا کا سامان اور دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو بیچ دے، وہ بدترین ہے، وہ برا انسان ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ برا بتاؤ، ایسے زیادہ برا کون ہے؟ اور اس سے زیادہ برا وہ ہے کہ دوسرے کی دنیا کو بنانے کے لیے اپنا دین پیش کر دے، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو خراب کر دے دوسرے کی دنیا کو بنانے کے لیے۔ ایک باپ اگر حرام مال کماتا ہے اور حرام مال گھر میں لے کے آتا ہے، اپنے بچوں کی زندگی تو بنا رہا، اپنے بچوں کی دنیا تو بنا رہا ہے، لیکن اپنا ایمان برباد کر رہا ہے، اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے۔ تو بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے نفع کے لیے ہو، لیکن یاد رکھیے گا دوسروں کو نفع پہنچائے ضرور، شریعت کے دائرے کے اندر بہتر نفع پہنچائے۔ صحیح معنی نہیں ہے کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے اللہ کو ناراض کرے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کرے، یہ جائز نہیں۔ ہاں دوسروں کو نفع ضرور پہنچاؤ، دوسروں کو خیر ضرور پہنچاؤ، دوسروں کو خوش ضرور کرو، لیکن شریعت کے دائرے کار کے اندر دوسروں کو خوش کرو، تو یہ تمہارے لیے خوش کرنا باعث اجر ہے۔ اسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی میرے امتی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے دوسروں کو خوش تو ضرور کرے، دوسروں کے لیے بہتر بنے، لیکن کس طرح سے بہتر بنے کہ شریعت کے دائرے کار کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ تُتِمُّونَ 70 أُمَّةً، کہ تم 70ویں امت کو مکمل کرو گے، یعنی تم سے پہلے 69 امتیں آ چکی ہیں اور تم 70ویں امت ہو اور تم تکمیل کے لیے آئے ہو۔ یہ 70 کا عدد عربی زبان میں تحدید کے لیے نہیں ہوتا، تکفیر کے لیے ہوتا ہے، کثرت کے لیے ہوتا ہے۔
جیسا ہم استعمال کرتے ہیں بھائی 10 مرتبہ آپ کی بات بتائیے، 100 مرتبہ یہ کام ہوا ہے، 50 مرتبہ یہ کام ہوا ہے، تو اس سے 50 کا عدد مراد نہیں ہوتا، 100 کا عدد مراد نہیں ہوتا، 10 کا عدد مراد نہیں ہوتا، بلکہ کثرت مراد ہوتی ہے۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ گزشتہ بہت ساری امتیں آئیں گی اور ہر نبی کے ساتھ کتنی امتیں ہوں گی اور ہر نبی کے ساتھ کئی لوگ ہوں گے اور کتنی امتیں اللہ کے حضور پیش ہوں گی، لیکن آمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب سے زیادہ بہتر ہوں گے اور تم سب سے زیادہ عزت والے ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ اب سب سے زیادہ بہتر ہونا اور سب سے زیادہ عزت والا ہونا، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہاری تعداد سب سے زیادہ ہوگی، پتہ چلا کہ واقعتاً اس امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوج الودود الودود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، کہ تم ایسی عورت سے نکاح کیا کرو جو محبت کرنے والی ہو اور جس میں زیادہ بچے جننے کی صلاحیت ہو، تاکہ قیامت کے دن میں دوسری امتوں پر فخر کر سکوں کہ میری امت سب سے زیادہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ تکثیر امت میں افراد کا بڑھانا مقصود ہے۔ یہ اس موجودہ ہمارے جو دور کا ایک نظام ہے منصوبہ بندی کا، اس کے خلاف بات جا رہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صراحتاً اس پر رد کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ میں تقسیم پر تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ تو لہٰذا فخر جبھی ہوگا کہ جب یہ امت کثیر ہوگی، لیکن یہ فلسفہ آج دنیا نے ایک ڈنڈورا پھیلا ہے کہ نہیں، افراد اگر زیادہ ہوں گے اور عیال اور اگر بچے زیادہ ہوں گے تو آمدنی نہیں پوری ہوگی، کھائے گے کہاں سے، کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، ایک پرنسپل اسکول میں اپنے اتنے بچوں کو داخل کرتا ہے کہ جتنی وہاں داخلے کی گنجائش ہے۔ ایک مدرسے میں ایک محترم صاحب اپنے پاس اتنے بچوں کو داخل کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میرے پاس 100 بچوں کی گنجائش ہے، اتنا میں برداشت کر سکتا ہوں، ان کا خرچہ، ان کی تمام ضروریات کو پورا کر سکتا ہوں، وہ جتنوں کی گنجائش ہوتی ہے اتنوں کو وہ داخل کرتا ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنے انسانوں کی گنجائش ہے، اللہ پاک نے اتنوں کو پیدا کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک کا علم ناقص ہوا، ہم اپنے علم کے کامل ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو بہت غلط سوچ ہے، باطل نظریہ ہے، باطل فلسفہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے دوسرے مقام پر اس فلسفے کی اس طرح سے ترتیب فرمائی ہے کہ اپنی اولادوں کو اس وجہ سے قتل نہ کیا کرو، فقر و فاقے کے ڈر سے قتل مت کیا کرو، اس لیے کہ ہم تو تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولادوں کو بھی دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے چوپائے جانور تم نے نہیں دیکھے کون سی صاف روزیاں لیے پھرتے، جانور کتنے بڑے بڑے کتنا زیادہ کھانے والے، اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے تمہیں بھی کھلائے، تو اس میں غم کی کون سی بات ہے؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رحم مادر میں بچہ آتا ہے اور استقرار ہوتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے نظام لکھ دیا جاتا ہے، اس نے دنیا میں اتنے سال جینا ہے، اتنے دن جینا ہے، اس نے یہ کھانا ہے، اس نے یہ پینا ہے، اس نے فلان جگہ مرنا ہے، اس نے اس کی موت فلان دن آئے گی، یہ سارا نظام اللہ پاک کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ تو جب اللہ پاک کی طرف سے لکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں تکثیر امت کے معاملے میں سوچنا چاہیے۔ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ تو ایک تو اس امت کا بہتر ہونا اس اعتبار سے فرمایا کہ تم سب سے اللہ کے نزدیک بہتر ہوں گے، اس لیے کہ تم سب سے زیادہ ہوں گے، اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ تم سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اس لیے بھی بہتر ہوں گے کہ تمہارے اعمال گزشتہ امتوں کے اعمال سے زیادہ ہوں گے۔ کیسے زیادہ ہوں گے؟ حالانکہ اس امت کی عمریں تو بہت تھوڑی ہیں۔ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا اور آپ علیہ السلام نے گزشتہ امتوں کے اعمال اور عبادات کو ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کسی کی 500 سال کی عمر ہے، کسی کی 700 سال کی عمر ہے، اتنی طویل عمریں ان کی اور اتنا وقت انہوں نے اللہ پاک کی عبادت کی۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہماری عمریں بھی بہت تھوڑی، 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہماری طویل عمر ہے، اور اس تھوڑی عمر کے اندر ہم کس طرح سے اللہ کی بندگی کریں؟ تو اس پر اللہ پاک نے سورۃ القدر نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے آپ کو ایک رات ایسے عطا فرمائی ہے کہ اس ایک رات کے اندر اگر تم نے عبادت کو پا لیا تو سمجھو کہ ہزاروں مہینوں سے بڑھ جائے گی تمہاری عبادت۔
اور مفسرین نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی ایک رات کو پا لینے کا مطلب یہ کہ 83 سال کی عبادت اس نے حاصل کر دی. تو جو آدمی زندگی میں ہر سال اگر لیلۃ القدر کو پاتا ہے تو کتنی اس کی زیادہ عبادت ہو جائے گی. اسی طرح سے دوسرا انعام اس امت کے ساتھ یہ ہے، اس اعتبار سے یہ افضل ہے. ارشاد فرمایا کہ گزشتہ امتوں کی ایک نیکی پر ایک نیکی لکھی جاتی تھی، ایک گناہ پر ایک گناہ لکھا جاتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس امت کے ساتھ ایک احسان فرمایا. کیا احسان فرمایا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اگر ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ لکھا جائے، لیکن اگر ایک نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے. سیدھی طرف کا فرشتہ وہ انسان کی نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں جانے والا فرشتہ انسان کی گناہ لکھتا ہے. آدمی جب گناہ کرتا ہے تو بائیں جانے والا فرشتہ وہ دائیں جانے والے سے پوچھنے پر مجبور اور معمور ہے. اسے حکم ہے کہ پوچھو اس سے کہ میں اس کے گناہ کو لکھوں یا نہ لکھوں. تو وہ پوچھتا ہے، دائیں جانے والا فرشتہ کہتا ہے نہیں لکھنا نہیں، صبر کرو، شاید توبہ کر لے. پھر دوبارہ وہ پوچھتا ہے لکھوں اس سے توبہ تو نہیں، وہ کہتا ہے صبر کرو. پھر تیسری مرتبہ پوچھتا ہے کہ لکھوں اب تک تو توبہ نہیں کیے، لکھوں. وہ کہتا ہے اچھا بھائی لکھو مگر ایک ہی گناہ لکھنا، ایک، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں. دائیں جانے والا فرشتہ یہ دیکھتا رہتا ہے جب یہ آدمی نیکی کا صرف خیال کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، دل میں خیال لاتا ہے تو وہ ایک نیکی تو خیال سے ہی لکھ دیتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے فوری 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. یہ تو کم از کم درجہ 10 نیکیوں کا ہے. اگر کسی کا اور اخلاص ہے تو اللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا اللہ پاک چاہے گا عطا فرمائے گا. 700 تک تو نیکیاں اللہ عطا کرتا ہے. کم از کم تو ایک تو اللہ پاک ایک تو نیکی ارادے سے، نیکی کا خیال کرنے سے ایک نیکی تو لکھی جاتی ہے. نیکی کرنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور پھر جس کی جتنی زیادہ نیت ہوگی اتنی زیادہ اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی. تو اس اعتبار سے اس امت کی نیکیاں زیادہ ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات کو عجیب ذکر فرمائی. ارشاد فرمایا کہ بدنصیب ہے وہ آدمی کہ قیامت کے دن جس کی نیکیاں کم پڑ جائیں اور گناہ جس کے غالب آئے. کہ نظام اللہ نے ایسا بنایا کہ ایک نیکی پر 10 نیکیاں دی جا رہی اور ایک گناہ پر ایک گناہ لکھا جا رہا ہے. پھر بھی اس شخص کی بدنصیبی ایسی ہے کہ اس کی نیکیاں کم پڑ گئی اور اس کے گناہ غالب آ گئے. تو فرمایا بڑا بدنصیب انسان. تو اس لیے دوستوں ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں. ہم دیکھیں کہ کہیں روزانہ ہماری نیکیاں کم تو نہیں پڑ رہی. ایک سرمایہ دار، ایک مزدوری کرنے والا، ایک محنت کرنے والا انسان، ایک کام کرنے والا، ایک تاجر، وہ روزانہ شام کو اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ آج میں نے کیا کمایا ہے، آج مجھے کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا. تو کیا مسلمان کو نہیں چاہیے کہ وہ بھی اس بات کو دیکھے کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کمائی، آج میں نے کتنے گناہ کیے. تو آسان عمل ہے کہ اگر گناہ زندگی کے اندر ہے شام کو اللہ پاک سے معافی مانگ لے کہ اے اللہ جو گناہ آج میں نے کیے ہیں اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ پاک غفور الرحیم بخشنے والا پہلوان ہے. اور جو نیکیاں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگے کہ یا اللہ یہ محض تیری عطا سے، تیرے فضل سے، تیرے چاہنے سے ہوا ہے، تیری عطا سے ہوا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کر کے اس کو اللہ پاک کی طرف منسوب فرماتے. الحمدللہ الذی بفضلہ تتم الصالحات. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے مجھے یہ نیکی کرنے کی توفیق عطا کی. تو اس اعتبار سے یہ بہت سب سے افضل ہے. آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس صاحب مشکوٰۃ اس حدیث کو ذکر کر کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کرتے ہیں. وقال الترمذی ھذا حدیث حسن. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث حسن کی ایک الگ اصطلاح ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث حسن اس کو کہتے ہیں کہ جس حدیث کے اندر کوئی راوی متہم بالکذب نہ ہو. وہ پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ کوئی راوی متہم بالکذب نہ ہو. نمبر 2 کوئی راوی اس میں شاذ بھی نہ ہو. اور نمبر 3 متعدد طرق سے وہ روایت مروی بھی ہو. اگر یہ 3 شرائط اس میں موجود ہیں تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی اصطلاح ہے حدیث حسن میں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے. پہلی شرط وہ فرماتے ہیں اس میں یہ ہے کہ کوئی راوی متہم بالکذب نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ جناب کوئی راوی اس میں شاذ بھی نہ ہو.
اور تیسرا یہ کہ وہ روایت متعدد طرق سے مروی بھی ہو، اگر یہ تین شرائط پائی جاتی ہیں تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث حسن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان ہے۔